بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اعتزاز احسن نے کمال گفتگو کی ہے۔ اس 8 منٹ کی گفتگو کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف جسٹس رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، چیف الیکشن کمشنر، اسٹیٹ بینک گورنر اور وزارت خزانہ ان سب کی گرفتاری نہ لیں۔ کلیئرلی اعتزاز احسن نے 8 منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیا پورے پاکستان کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ان کی گرفتاری اور 5 سال کی نااہلی بالکل سر پر کھڑی ہے۔ یہ گفتگو اعتزاز احسن کی کلیئرلی بتا رہی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس اس فیصلے کے پیچھے سے اب نہیں ہٹ سکتے۔ یہ کیا گفتگو ہے، سننے والی ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ بنیادی طور پہ جو میں بات آج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بحث کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو وہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ مسئلہ بالکل ایک ہے۔ اب اس کو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی الجھا دیا جائے کہ بینچ 7 ممبر کا ہونا چاہیے تھا، 9 کا، فل کورٹ، یا جو سو موٹو لیے جانا چاہیے تھا کہ نہیں، چیف جسٹس کے کیا اختیارات ہیں۔ یہ ایشو ایک ہی ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے کہ نہیں جائے، اور کیا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن۔ اب اس کو بھول بھلائیوں میں ڈال کے آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ 90 دن کے لیے الیکشن ہونے چاہیے، وہ کہتا نہیں جی جو بینچ بنے ہیں نا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے بینچ بنانے کا۔ پھر آپ کہتے ہیں بھائی صاحب میں بات کر رہا ہوں آرٹیکل 1052 کا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ آن اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days، 91 دن نہیں گزر سکتے۔ آج یہ کیئر ٹیکر جو پنجاب کے ہیں وہ غیر آئینی ہو گئے ہیں، اب ان کی آئینی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کوئی رقم، کوئی پیسہ، کچھ نہیں خرچا جا سکتا، کوئی سینکشن نہیں دیا جا سکتا، آٹا فری نہیں بانٹا جا سکتا ان کے نگرانوں کے دستخطوں سے، کیونکہ ان کا تو پیریڈ ختم ہو گیا۔ تو آپ پھر کہتے ہیں جی 90 سوال بھائی صاحب یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں الیکشن ہو نہ ہو، وہ دراصل یہ ہے کہ 2 سینئر جج بھی چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور وہ جو سینئر جج ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور بینچ 7 کا نہیں بننا چاہیے، 8 کا بننا چاہیے۔ اور بھائی بات یہ ہے، ہمیں بتائیں اس پہ آپ بالکل اڑ جائے کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں، اور وہ کہاں تک لے گئے ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر نے اس میں بڑا ہاتھ ڈالا ہے۔ جو انتظامیہ میں جو اس میں ذمہ دار ہیں، ان میں براہ راست ذمہ دار رانا ثناء اللہ خان، لا منسٹر افضل نذیر تارڑ صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف۔ اس وقت تو سیدھا سوال ہے، یہ لے گئے ہیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ نے کہا ہے، کچھ کہہ دیا ہے، آپ نے صرف پوچھنا ہے چیف ایگزیکٹو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ عدالت میں آئیں اور بتائیں آپ نے کیوں کہا کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہونے نہیں دیں گے، 14 مئی کو۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 14 مئی کو الیکشن ہونے، آپ کہہ رہے ہیں ہونے ہی نہیں دیں گے۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے کس طرح یہ کہا
اور کیوں فیصلہ کیا کیبنٹ میں جا کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہم نے چلنا ہے؟ یہ 3-4 لوگوں کو سپریم کورٹ طلب کرے، پرائم منسٹر کو، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، لا منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو رانا ثناء اللہ کو، الیکشن کمشنر کو، اور ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا یہ ان کے بیان کنفرنٹ کریں کہ آپ کا یہ بیان پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بیان دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر رہا ہے، تو کیوں نہ آپ کو سزا ہو؟ واہ، یا رانا ثناء اللہ کہے گا کہ میں نے نہیں دیا یہ بیان، اگر وہ کہے گا نہیں بیان دیا، اس کی ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دیں۔ یہ آپ نے کہا، اب اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے کہا، میں تو بڑا راجپوت ہوں، میں کیا، تو پھر بڑا سمپل ہو گیا، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کو آپ بے شک ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا کر دیں قید، اور جب سزا ہو گئی آپ یوسف رضا گیلانی کی طرح ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل ہوں۔ پرائم منسٹر سے یہی پوچھا جائے، پرائم منسٹر صاحب آپ کہتے تھے ہم جب بینچ ہی کو نہیں مانتے تو ہم اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے؟ یہ آپ نے کہا وہ لے تو لال کریں گے جی، ہمیں تو اسمبلی نے کہہ دیا، ہمیں پارلیمنٹ میں کہہ دیا، اور پارلیمنٹ میں تو آپ لے کے گئے اسی معاملے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی مہر لگوا دیں، وہ گھبراتے، خود اکیلے یہ بات کر نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو کہیں جی پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ نے یہ کہا، جو آپ نے باہر کہا یہی کہا، تو آپ کو تو سزا ہونی چاہیے، آپ نے خود اعتراف کر لیا، اس میں تو بات مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ڈسکوالیفائی 5-5 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ حتمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 مارچ 2023 کو 5 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پہلے جملے میں لکھتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں جی 5 نہیں تھے، 7 جج تھے، اور 4 ہمارے ساتھ تھے اور 3 ادھر تھے، اور 5 نہیں تھے، 7 جج تھے۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک بندے نے دیکھے ہو وہ 7 جج بیٹھے ہوئے؟ کسی نہیں دیکھے، وہاں 5 بیٹھے تھے۔ 5 ججوں نے بحث سنی، 3 دن بحث سنی 5 ججوں نے۔ اب جس جج نے بحث سنی ہی نہیں، وہ تو عدالت کا حصہ، وہ تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتا، اس کا تو فیصلہ نہیں ہے پارٹیز کو افیکٹ کر سکتا۔ اب کیس سنتے ہیں 5 جج، 2 جج دیگران کہتے ہیں جو ہمارا بھی ووٹ ڈال لیں۔ یہ کوئی گورنمنٹ کالج کی پراکسی تو نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ اگر آپ نے کیس کی میں بحث سنی ہی نہیں، آپ کا نام آ ہی نہیں سکتا، آپ کا ووٹ آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ فیصلہ 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔